توحید کو مان لیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، رب کائنات اعلان فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے۔ اب وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اے میرے مسلمان بھائیو، ایمان کیا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان ہے؟ اب ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ تین چیزیں۔ ایک زبان سے کیا ہوا عمل، ایک دل سے کیا ہوا عمل، اور ارکان اسلام، یہ تین چیزیں مل جائیں تو پھر ایمان بنتا ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی نکل جائے، زبان سے اقرار ہو جائے، دل سے تصدیق نہ ہو، بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ دل سے تصدیق بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو جائے، اعمال صالحہ کو چھوڑ دے، انکار کر دے، تب بھی یہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نہیں کروں گا، ساری جوانی اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گا روزے رکھتا رہوں گا، رات کو افطار کر دوں گا، اگلے دن پھر روزہ رکھوں گا، ساری زندگی روزے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور روزے سے بڑی بھی کوئی عبادت ہے؟ اب تیسرا بندہ، اب وہ بندہ جب آیا تو اس نے کہا میں ساری کی ساری زندگی راتوں کو قیام کرتا رہوں گا، کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، سوؤں گا، آرام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو طلب کیا، فرمایا ہاں تم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ بات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی متقی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں، لیکن یاد رکھ لو میں اللہ کا حبیب ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں ازواج کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور سو کے آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے افطار بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھ لو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے رسول اللہ کے عمل کو کم جان کے اس کے بڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ 3 منٹ مجھے دے دیں جی، 3 منٹ دے دیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات ادھوری رہ جائے، سورہ عصر کی تفسیر بیان ہو رہی تھی تو یہ 2 وصف، کون سے پہلا وصف کیا تھا؟ کامیابی ہونے کا راز کیا تھا جو انسان کامیاب ہے؟ پہلا وصف ایمان، دوسرا وصف عمل، نیک اعمال صالحہ، اچھے اعمال کرنا جن کا ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، طریقہ بھی ملے۔ اب تیسری چیز فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ پہلی جو 2 چیزیں تھی اس کا انسان کے انفرادی تعلق تھا، ایمان ہے، کسی کو نظر آئے نہ آئے انسان کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ اب اعمال صالحہ وہ کر رہا ہے، دوسرے کو معلوم ہو نہ ہو کہ یہ کتنا نیکوکار ہے، خود اس کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، یہ اس کی انفرادی اوصاف تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے تیسرا وصف بیان کر کے ہم سب لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ صرف اپنے لیے ٹھیک ہونا ہی یہ ٹھیک ہونے کی علامت نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو حق کی تلقین کرو، دعوت توحید دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی اطاعت و فرما برداری کی یہ فکر پیدا کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکاری کے اندر زندگی بسر کرو، یعنی دوسروں کو بھی برائی سے روکو، خود بھی برائی سے روکو۔ یہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ جب اللہ حق دے دے تو اس حق کے اوپر کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ۔ حق کہتے ہی اس کو ہیں کہ حق کا معنی کیا ہے؟ سچی بات کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دین برحق ہے، یہ دین سچ ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، مختصر کر رہا ہوں۔ چوتھی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تیسری چیز، اب صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نیکی کے اوپر صبر کرے۔ نیکی کے اوپر صبر کیا ہے؟ اللہ نے توحید دی ہے تو اس توحید کے اوپر ثابت قدم رہے۔
اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر لگا دیا ہے تو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے. یہ ہے نیکی کے اوپر صبر کرنا. اب صبر کی دوسری قسم کیا ہے کہ برائی سے صبر کرنا, اپنے آپ کو شرک سے باز رکھنا, گناہوں سے باز رکھنا, لغویات سے بچا کے رکھنا, جھوٹ بغض حسد کینہ ان سب چیزوں سے بچا کے رکھنا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اور صبر کی تیسری اور معروف قسم جو ہمارے ہاں معروف ہے, جس کو صبر کہا جاتا ہے, وہ ہے کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی, نہ کوئی آزمائش پریشانی آ گئی, اس کے اوپر صبر کرنا, نزا فضا سے باز رہنا, پرہیز کرنا, اللہ رب العزت کو برے برے القابات سے پکارنا, وویلا کرنا, پیٹنا, یہ سب کچھ کرنا, لوہا بازی کرنا, یہ کس چیز کے اندر ہے؟ بے صبری کے اندر. اور انسان ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے تو یہ انسان اللہ کے ہاں کیا ہے؟ صابر ہے. اگر یہ چاروں صاف کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں, اللہ ہم سب کے اندر بھی یہ پیدا کر دے, آخری دم تک ثابت قدم بھی اللہ رکھے, تو یہ انسان کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان ہے, کامیاب ترین انسان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی سنا سنایا اللہ کامل تیری ذات ہے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر بیان کیا, اللہ تو پھر بھی کامل قبولیت عطا فرما. اللہ جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ سب کو رسول کائنات کا مطیع و فرما بردار بنا. اللہ زندہ رکھ تو ایمان کے اوپر, اللہ موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب فرما. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.